عزیز سامعین، انسانی زندگی جہاں آرام و آسائش اور خوشیوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے، وہیں یہ مہلک ترین وباؤں اور مصیبتوں سے بھی گھری ہوئی ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال کے لگ بھگ عرصہ ہوا، یورپ میں آسمان سے مرغیوں کے ہزاروں سر نیچے برسائے گئے۔ یہ جنگلی جانوروں کے کھانے کے لیے تھی اور مرغیوں کے ان سروں کے اندر ویکسین بھری ہوئی تھی۔ یہ اس وائرس کے خلاف تھی جو کہ انسانوں کے لیے مہلک ترین ہے۔ 1930 کی دہائی سے ریبیز کی وبا یعنی بولے پن کی وبا یورپ کے جنگلی جانوروں میں پھیل رہی تھی، اور مرغیوں کے سر برسانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وبا سے چھٹکارا پایا جائے۔ اساطیر یونان میں غضب کی دیوی کا نام لائسا ہے، اور ریبیز کا موجب بننے والے وائرس کا نام اس کے نام پر لائسا وائرس رکھا گیا ہے۔ یہ کم از کم 4000 سال سے انسانوں کے لیے مہلک ترین ہے، اور یہ جانوروں کو غسیلے درندوں میں تبدیل کر سکتا ہے اور انسانوں کو ایسے زومبی میں تبدیل کر دیتا ہے جو پانی سے خوف کھاتے ہیں۔ اس وائرس کی ایک خاص بات صرف یہ نہیں کہ اس کے اثرات کتنے عجیب ہیں، بلکہ یہ بھی کہ یہ ہمارے دفاعی نظام کو چکمہ دینے میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ تو وائرس کیا ہے جی؟ یعنی جاندار اور بے جان کے درمیان میں پائے جانے والی ایک چیز ہے۔ نہ یہ زندہ ہے اور نہ یہ بے جان ہے۔ اس میں چند جینیاتی ہدایات ہیں جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ نسل کیسے آگے بڑھانی ہے۔ لائسا وائرس دوسرے وائرس کے مقابلے میں بھی سادہ ہے۔ اس میں صرف 5 جین ہیں۔ یہ 5 پروٹین کو بنانے کی ہدایات ہیں جو کہ اس کے لیے پیچیدہ مسئلے کو حل کرنا ممکن بناتی ہیں۔ ممالیہ جانوروں کو انفیکٹ کرنا، ان کے مدافعتی نظام کو چکمہ دینا، دماغ تک سفر کرنا، اپنی کاپیاں بنانا اور نئے میزبانوں تک پہنچ جانا۔ یہ سارا عمل کاٹنے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا شکار ہونے والے ایک کتے کے لعاب میں کروڑوں وائرس ہو سکتے ہیں۔ جب اس کے دانت گوشت کے ٹشو کی گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ وائرس جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کی منزل اعصابی خلیات ہیں۔ یہ الیکٹروکیمیکل تاریں ہیں۔ اعصابی خلیات الیکٹروکیمیکل تاریں ہیں جو کہ سگنل کی طرح پورے جسم میں ترسیل کر رہی ہیں، اور بہت لمبے خلیات ہو سکتے ہیں۔ یہ اپنے سروں پر یہ دوسرے خلیات سے جوڑ بناتے ہیں اور ان میں کیمیکلز کے ذریعے انفارمیشن پہنچاتے ہیں۔ لائسا غالباً ان ریسیپٹرز کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو کہ اس عمل کے لیے اہم ہیں۔ اب اندر جا کر اسے ایک بڑا مسئلہ حل کرنا ہے۔ اس کو خلیے کی مشینری چاہیے تاکہ یہ اس پر قبضہ جما کر زیادہ وائرس پیدا کرنے کی فیکٹری بنا لے۔ نیورون لمبے ہیں تو اس کو خاصا فاصلہ طے کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کا ایک حل ہے کہ خلیات میں مائکرو ٹیوبیول ہیں جو کہ اس کو سٹرکچر دیتے ہیں اور ایک پٹڑی کا کام بھی کر سکتے ہیں، ایسی پٹڑی جس پر کارگو کے لیے موٹریں چلتی ہیں۔ ڈائن موٹر اصل میں وہ موٹریں ہیں جو کہ توانائی استعمال کر کے سیل کے اندر سامان کی ترسیل کرتی ہیں۔ یہ 50 مختلف پروٹین سے مل کر بنتی ہیں اور ان کی شکل جوتوں کے جوڑے کی طرح ہوتی ہے۔ لائسا اپنی ایک پروٹین کو استعمال کر کے اس زبردست ڈلیوری سسٹم کو اغوا کر لیتا ہے۔ یہ سسٹم اس وائرس کو اکٹھا کر کے خلیے کے نیوکلس کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تو امیون سسٹم اس کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ جب ایک وائرس جسم پر حملہ آور ہوتا ہے تو متاثرہ سیل امیون رسپانس دینے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ بھانپ لیتے ہیں کہ یہ انفیکشن کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہمارا امیون سسٹم لاکھوں خاص قسم کے پروٹین پیدا کرتے ہیں جو کہ
इंटरफेरॉन हैं। इनका काम वायरस के काम में मदाखलत करना है, रुकावट पैदा करना है। बहुत सादा अल्फाज में ये कि ये इम्यून सिस्टम को चौकस कर देते हैं ताकि एंटी वायरस हथियार तैयार कर ले। इसके अलावा इनका काम ये भी है कि ये खुलियात को पैगाम देते हैं कि ये अपनी प्रोटीन फैक्ट्री कुछ अरसे के लिए बंद कर दें ताकि वायरस को फैलने का और अपनी कापियां बनाने की जगह ही ना मिले। इंटरफेरॉन का एक और काम ये है कि ये खुलियात को बताते हैं कि ये इंतहाई शफाफ हो जाएं। ये बड़ी अहम है क्योंकि अब इम्यून सिस्टम के खुलियात ये नोट कर लेंगे कि मुतासरा सेल कौन से हैं और वायरस कहाँ पर छुपे बैठे हैं। इसका तरीका ये है कि जिस्म के सेल अंदर से डिस्प्ले की खिड़कियाँ बना लेते हैं। इनको MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल कहा जाता है और ये सेल हर वक्त अपने काम में मगन होते हैं और इम्यून सिस्टम के सेल्स को ये दिखाने के लिए कि अंदर चल क्या रहा है, ये रैंडम नमूने लेकर अपने बहुत छोटे से डिस्प्ले पर रख देते हैं जहां से अंदर झांका जा सके। इंटरफेरॉन सेल्स को हिदायत करते हैं कि ये बहुत सी ऐसी खिड़कियां बना दे और शफाफ हो जाए। अगर एक खुली में इन्फेक्शन है और इसको वायरस के अज्जा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो इम्यून सेल इसको देख लेंगे और ऐसे सेल को खुदकुशी करने का हुक्म जारी करेंगे और साथ उन पार्ट्स को भी तबाह करने का भी। ये वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करने का सबसे ताकतवर हरबा है। लेकिन बदकिस्मती से लाइसा वायरस न्यूरॉन्स को इंटरफेरॉन बनाने से ब्लॉक कर देता है और मुदाफ़ती निज़ाम से छुपा रहता है और दूसरे वायरस के बरक्स ये अपने मेज़बान सेल को मारता नहीं है। अगर ऐसा करता है तो सिस्टम में अलार्म बज जाते हैं। इसलिए लाइसा वायरस खामोशी से अपनी कापियां बनाता रहता है और साथ लेता हुआ एक न्यूरॉन से दूसरे में जा पहुंचता है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके ये दिमाग तक पहुंच जाता है। इस सारे अमल में हफ्ते या महीने लग सकते हैं। तो हमारे यहाँ मकामी सतह पर इस बात को यूं जाना जाता है कि जब कोई बौला कुत्ता किसी इंसान को या किसी और जानवर को काट लेता है तो मकामी लोगों के जो पुराने रवायात हैं उन्होंने ये एक टाइम पीरियड बनाया हुआ है कि 2.5 सेकंड, 2.5 मिनट, 2.5 घंटे, 2.5 दिन, 2.5 हफ्ते, 2.5 माह और 2.5 साल। ये इसका स्टेजेस बनाई है उन्होंने कि इस सारे अमल में, इस सारे टाइम पीरियड में कोई शख्स जो है वो लाइसा वायरस का शिकार हो सकता है, यानी उसमें ये ज़ाहिर हो सकता है और वो भी रेबीज़ का शिकार हो सकता है। लेकिन इसका इन्हिसार कई चीज़ों पर है। मसलन किस जगह पर काटा गया है, चेहरे पर काटा गया है या पाँव पर, और कितनी तादाद में वायरस हॉस्ट के जिस्म में दाखिल हुए हैं। ये अफरियत जल्दबाज नहीं है और इसकी मंजिल दिमाग का वो हिस्सा है जो रीढ़ की हड्डी के साथ है। अब मुदाफ़ती निज़ाम ने भांप लिया है कि कुछ गड़बड़ है और ये हरकत में आ जाता है। ये दुश्मन को ख़त्म करने के लिए सबसे ताकतवर एंटीवायरस भेजता है जो कि किलर टी सेल है। अगर कोई और वायरल इन्फेक्शन होती तो ये टर्निंग पॉइंट होता, लेकिन रेबीज़ में ये टी सेल उसके जाल की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि लाइसा अब एक और हरबा खेलता है। ये इम्यून सिस्टम की होशियारी को उसकी तरफ ही पलटा देता है। असाबी निज़ाम जिस्म का नाजुक हिस्सा है और इम्यून सिस्टम को बड़ी एहतियात करनी होती है। दिमाग में अगर इम्यून सिस्टम के सेल आकर गड़बड़ मचाएं तो ये बंदे की मौत होगी। इसलिए इन्हें असाबी निज़ाम की तरफ खुलेआम आने नहीं दिया जाता। ये हमारे जिस्म का एक सिस्टम है जो खुदा ताला ने बनाया हुआ है। इनको सिर्फ दावत पर आने की इजाज़त मिलती है और फिर ये निकाले भी जा सकते हैं। अगर असाबी सेल ये समझें कि इम्यून सिस्टम ज़रूरी
اور زیادہ غیر ضروری اور زیادہ رد عمل دکھا رہا ہے تو یہ خود کو بچانے کے لیے ٹی سیلز کو خودکشی کرنے کا حکم دے سکتے ہیں، اور لائسا وائرس نے وہ طریقہ تلاش کر لیا ہے جس کی مدد سے یہ انفیکٹ ہونے والے نیورونز سے یہ حکم جاری کروا سکتا ہے۔ جس طرح یہ طاقتور دفاعی سیل کی فوج پہنچتی ہے انہیں خود کو ہی مار لینے کے احکامات مل جاتے ہیں۔ تو اب لائسا وائرس برین سٹیم میں باحفاظت قیام پذیر ہو جاتا ہے، اور جب یہ ہو گیا تو متاثرہ شخص زندہ نہیں بچے گا۔ لائسا وائرس کے بارے میں تنگ کرنے والی ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ متاثرہ شخص کی موت کس طرح اور کیوں واقع ہوتی ہے۔ عام طور پر کوئی وائرس تیزی سے بڑھ کر نقصان پہنچاتا ہے، جب اس کی مطلوبہ سطح تک کاپیاں بن جائیں تو میزبان خلیے کو مار دیتا ہے۔ جب بہت جگہ پر ایسا ہونا لگے تو اس سے امیون سسٹم کا بڑا جواب حرکت میں آتا ہے، جو کہ جسم کے لیے خود ضرر رساں ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا۔ ریبز کے مریضوں کے دماغ کے ٹشو میں ہونے والا نقصان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ لائسا وائرس اپنے سامنے آنے والی ہر شے کا قتل عام نہیں کرتا، اور خیال یہ ہے کہ لائسا دماغ کے اندر نیورونز کے آپسی رابطوں میں خلل ڈال کر تباہی مچاتا ہے۔ یہ خلیات مزید فنکشن نہیں کر پاتے، یہ دماغ پر حملہ کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ ایسی علامات کی صورت میں نکلتا ہے جس طرح کنفیوژن، جارحانہ مزاجی اور مفلوج ہو جانا۔ ان علامات کے ظاہر ہو جانے کے بعد وائرس اپنی جگہ چھوڑنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کا سفر نیورونز کے راستے ہی ہے، یہ دماغ سے دور جا رہا ہے اور ان غدود کی طرف جو کہ لعاب پیدا کرتے ہیں اس طرف جاتا ہے۔ یہ حیران کن بات ہے کیونکہ پہلے ایک سمت میں جاتے جاتے اب اس نے اپنا راستہ الٹ کر لیا ہے۔ کئی دہائیوں کی تحقیق کے بعد بھی ابھی ہم نہیں جان پائے کہ یہ آخر ہوتا کیسے ہے۔ لائسا وائرس لعاب میں بھر جاتا ہے، اب یہ اس طاق میں ہے کہ پریشان ممالیہ کسی کو کاٹ لے۔ خوش قسمتی سے انسان ایسا نہیں کرتے، اور ایسا کوئی کیس نہیں سامنے آیا جس میں ایسا ہوا ہو، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ انسان ریبز کا شکار ہو کر بالکل جارحانہ اور غسیلا اور جنگلی جانوروں کی طرح کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اب مریض کا خاتمہ قریب ہے کیونکہ دماغ کی سوجن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی کئی ناگوار علامات ہیں، تھکن سے مفلوج ہو جانے تک، پہلے آہستہ آہستہ پھر اچانک ہی ایک ایک کر کے اعضاء فیل ہونے لگتے ہیں اور کوما طاری ہو جائے گا۔ اس کا کوئی علاج معلوم نہیں۔ ایک بار علامات نمودار ہونے لگے تو کوئی بھی نہیں بچتا۔ یہ ہمیں مہلک ترین وائرس معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک چیز اسے بچا سکتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو میڈیکل سائنس میں ہمارا سب سے زیادہ کارگر ہتھیار ہے، ویکسین۔ ریبز کی ویکسین کسی بھی ویکسین کی طرح یہ امیون سسٹم کو مستقبل کے حملے کے لیے تیار کرتی ہے تاکہ یہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹھیک ہتھیاروں سے لیس ہو۔ اس وائرس کے خوفناک حربے ویکسین لگوانے کے بعد کام نہیں کر پاتے، چونکہ ابتدائی ہفتوں میں اس کا پھیلاؤ بہت سست رفتار ہے، اس لیے اس کو جانور کے کاٹنے کے بعد دیا جا سکتا ہے۔ کاٹنے والا جانور کوئی بھی ممالیہ ہو سکتا ہے، چمگادڑ کے ننھے دانت جو کاٹنے پر محسوس بھی نہ ہوں گے، یہ بھی ریبز کا باعث ہو سکتے ہیں، اور کتے تو ہوتے ہی ہیں۔ اگر کتا کسی کو کاٹ لے تو پھر تو بہت ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو ریبز ایک عفریت ہے، یہ ہزاروں سال سے انسان کا پیچھا کرتا رہا ہے۔ ہمارے اجداد اس سے خوف زدہ تھے اور بالکل درست طور پر خوف زدہ تھے۔ ابھی بھی یہ سالانہ 60,000 لوگوں کی جانیں لیتا ہے، جس میں سے نصف شکار بچے ہوتے ہیں۔ ہم اسے ختم کرنے کے قریب نہیں۔ یہ جنگلوں میں اور ہر قسم کے جانوروں میں موجود ہے، لیکن اگر ہم اس سے مقابلہ کرنا بھول جائیں تو یہ بڑی تعداد میں بھی واپس آ سکتا ہے۔ تو ہم یہ امید رکھتے ہیں
کہ مستقبل میں اس عفریت پر فتح حاصل کر لی جائے گی اور یہ باقی عفریتوں کی طرح اور غضب کی یونانی دیوتی کی طرح یہ پرانے قصے کہانیوں کا حصہ رہ جائے گا۔ عزیز سامعین، یہ خوبصورت تحریر مجھے واٹس ایپ کے گروپ میں ملی اور مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ میں ان تمام معلومات کو آپ تک بھی پہنچاؤں۔ تو آج کل تو ہم سب ہی بہت باشعور ہو گئے ہیں، ساری دنیا ہماری جیب میں ہے اور ہمیں نئی سے نئی ویکسینز اور نئی سے نئی دواؤں کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ چنانچہ یہ لازمی ہے کہ جب بھی کسی قسم کی وبا کے خطرات سامنے آتے ہیں تو ہمیں وقت پر اس کی ویکسین لگوا لینی چاہیے۔